حمزہ ناصر آفیشیل اسلامک چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔ کہتے جوانی مستانی ہوتی ہے، یہ شباب کے لمحے آوارگی کے لمحے ہوتے ہیں، انسان کنٹرول نہیں کر پاتا، لیکن اگر اللہ کا خوف اس کے سینے میں ہو، اس کی محبت اس کے رگو ریشہ میں محو نفوذ ہو، تو پھر جوانی میں توبہ کرنے والے اور جوانی میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہونے والے اللہ کی خاص رحمتوں اور کرم نوازیوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمائے ان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کہاں بسر ہو۔ بعض نے یہاں ان جسدہ فیما ابلاہ، ابن حبان نے اور امام ترمذی نے جو حدیث روایت کی ہے اس میں یہ لفظ بیان کیا ہے کہ جسم کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی جسم کے ایک ایک عضو سے پوچھا جائے گا۔ تم سے پوچھا جائے گا تمہارے ہاتھوں نے کیا کیا، تمہاری آنکھوں نے کیا کیا، تمہارے کان کیا سنتے رہے، تمہاری زبان کیا بولتی رہی، تمہارے قدم اٹھ کے کن راہوں کا سفر کرتے رہے، تمہارے ایک ایک عضو بدن کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ عمر کا ذکر بھی ہے اور جوانی کا ذکر بھی ہے، تو جب عمر کے بارے میں پوچھ لیا گیا تھا تو پھر جوانی کا الگ سے کیوں پوچھا گیا؟ تو کہا کہ جو جوانی ہے یہ عمر کا خلاصہ ہے، اور عمومی طور پہ گناہ کی زندگی جوانی کی زندگی ہوتی ہے، اور جس نے جوانی کو سنبھال لیا اس کا بڑھاپا بھی خوبصورت ہو گیا، اور جو جوانی کو سنبھال نہ سکا تو اس کے پلے پھر باقی بچا ہی کیا۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ تعالیٰ جل شانہ توبہ کرنے والے جوان سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے۔ نوجوان شخص جب توبہ کرتا ہے خوشی سے اللہ کا عرش بھی جھومنے لگتا ہے، فرشتے بھی آفریں آفریں کرنے لگتے ہیں، یہ کون شخص ہے؟ تو جوانی کی توبہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا گیا کہ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ تو جوانی کو سنبھال کے رکھنا، یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے جوانی کیسے گزاری۔ دعا کرو کہ قیامت کے دن جب ہم سے سوال ہو تو ہمارے جوان اس کا جواب یہ دے مالک ہماری جوانی سجدوں میں گزری تھی، ہماری جوانی تیرے دین کی نوکری کرتے ہوئے بسر ہوئی، ہماری جوانی قرآن کی دعوت دیتے ہوئے گزری، ہماری جوانی کتاب اللہ کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اور لوگوں تک اس کا ابلاغ کرتے ہوئے بسر ہوئی، ہماری جوانی شرم و حیا کے دائروں میں بسر ہوئی، ہماری جوانی تیرے ذکر میں، تیری یاد میں، تیری محبت میں بسر ہوئی۔ تو وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں بسر ہوئی ہوگی تو پھر وہ اللہ کو عرض کرے گا کہ مالک جوانی تو تھی، شباب کی جولانیاں تو تھی، میرے معاصر میرے ہم عمر شباب کی لذتوں میں کھوئے ہوئے تھے، لیکن مالک میری پیشانی سجدے میں تیرے حضور جھکتی تھی اور میری آنکھیں تیرے حضور آنسوں کا خراج پیش کرتی تھی، پھر میرا مالک اس جوان کو کتنی کرم نوازیوں سے مالا مال کرے گا۔ جوانوں کو جو اس وقت میرے مخاطبین ہیں میں کہوں گا کہ اپنی جوانی کو اتنا ستھرا اور پاکیزہ بنا لو کہ کل حشر کے دن شرمندگی نہ ہو کہ جوانی کو تو ہم سنبھال نہیں سکے، ہم دیوانے ہو گئے تھے، ہماری خواہشات بے قابو ہو گئے تھے، ہم اپنی عصمت کے جوہر کو محفوظ نہ رکھ پائے، ہماری نظروں سے حیا اور شرم کا جوہر اڑ گیا اور ہم آوارہ مزاج چوکوں گلیوں بازاروں اور تھڑوں کے اوپر بیٹھ کے جوانی کے قیمتی لمحے ضائع کیے۔ کہیں یہ جواب نہ دینا پڑے بلکہ اللہ کے حضور ہم یہ کہیں کہ مالک جوانی تو تھی، شیطان بھی پوری طرح سے حملہ آور تھا، لیکن ہمیں تیرے محبوب علیہ السلام کے فرامین یاد تھے، اس لیے جوانی تیری محبتوں کے سائے میں بسر ہو۔ دور موجود کے اندر سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑی آزمائش جو دور موجود کے لوگوں کے سر پہ آن پڑی ہے وہ عصمت کی دولت کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے ہے، نظروں کی پاکیزگی اور دامن کی عفت اور پاکیزگی کے حوالے سے ہے۔ تو جب کوئی شخص عفیف نہیں رہتا، جب کوئی شخص پاک دامن نہیں رہتا تو پھر یہ وہ غلاظت ہے
کہ جو زندگی کی ہر خیر کو چاٹ جاتی ہے اور انسان کی ساری صلاحیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں۔ یہ دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا میں جو رتب و یاب موجود ہے اور اس کے بعد غلاستوں سے لتھڑا ہوا جو وہاں ماحول ہے، اور یہ وہ چیز نوجوان کے ہاتھ میں جب آ گئی، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، تو پھر وہ بیٹھا بھی تنہائی میں ہے تو اپنے دامن کو وہ کس طرح محفوظ رکھ پائے اور اپنے خیال کی عفت اور پاکیزگی کا کیسا سامان کر پائے، ہمیں سورہ یوسف یہ سبق دیتی ہے کہ ساتوں دروازے مقفل ہوں اور کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو، اور حسن قدموں میں بچھنے کے لیے خود بیتاب ہو۔ ایک یقین اور ایک عقیدہ ایسا ہے جو دامن پہ ایک دھبا اور ایک چھینٹا بھی گناہ کا نہیں پڑنے دیتا، اور وہ یقین یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ حسد ہے، بغض ہے، کہ باہمی حسد نے ہمارا سکون چھین لیا ہے، ہمارے قرار کو لوٹ لیا ہے۔ چھوٹے سے لے کر بڑے تک حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہے، اور قومیں ایک دوسرے کے ساتھ حسد میں مبتلا ہیں۔ علماء کا طبقہ ہو یا فقراء کی جماعت ہو، درویش اور فقیر لوگ ہوں یا تجار کا طبقہ ہو، آج حسد کا دنیا کے اوپر پہرا ہے، اور حسد اور بغض اور کینہ اور نفرتیں، اسی کا دور دورہ، اس کی حکومت چل رہی ہے، اس کا سکہ چل رہا ہے۔ حکومت کے ایوانوں سے لے کر کے فقیر کی جھونپڑی تک آپ کو حسد کی ہی شہنشاہی دکھائی دے گی۔ سورہ یوسف ہمیں بتاتی ہے کہ حاسد کس طرح نامراد ہوتے ہیں اور محسود کس طرح کامیاب اور بامراد ہوتا ہے۔ جس سے حسد کیا جائے، اور حسد کرنے والے بھی کوئی بیگانے نہ ہوں، حسد کرنے والے اپنے سکے بھائی ہوں، حسد کرنے والے پیغمبر زادے ہوں، لیکن جب وہ حسد کی آگ میں جلتے ہیں تو اپنی ساری صلاحیتوں کو زنگ آلود کر لیتے ہیں، اور جس معصوم سے حسد کیا جاتا ہے وہ 13 سال کا یوسف ایک دن مصر کے تخت پہ جلوہ فرما ہوتا ہے، اور پھر وہ حاسد سامنے سوالی بن کے کھڑے ہوتے ہیں، تو محسود کس طرح ان کے ساتھ رویے اختیار کرتا ہے۔ یہ صورت ہمیں رویوں کا حسن بھی سکھاتی ہے، رویوں کا جمال بھی بتاتی ہے کہ رویے کتنے خوبصورت ہونے چاہیے۔ تمہارے ساتھ اگر کسی نے اچھا سلوک نہیں کیا تو جب تم ایسی مسند پہ پہنچتے ہو جہاں تمہیں عزتوں سے نوازا جاتا ہے تو تمہارے رویوں کی خوبصورتی کیا ہونی چاہیے۔ سورہ یوسف میں یہ بھی بتاتی ہے کہ عزتیں اللہ کی عطا ہوتی ہیں، اور جب کوئی بندہ اللہ پر کامل بھروسہ کر کے بیٹھ جائے اور اس کا اللہ پر توکل مضبوط ہو جائے تو اس کو چاہے اندھے کنویں میں بھی کیوں نہ لٹکا دیا جائے، اللہ وہاں سے نکال کے بھی تخت پہ بٹھانے پہ قادر ہے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے جو سورہ یوسف کو سمجھتا ہے، سورہ یوسف کی تلاوت کرتا ہے، حاسد اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس کو حاسدین کی شر سے محفوظ فرماتا ہے۔